سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کی جانثار انصار اور اصحاب پر۔ اذان من آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خدا ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی طاقت ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے۔ اس نے اپنی خلقت کے مظہر سے عالم کو جلا بخشا، اس نے وجود دیا، وہ حیات اور وہی حیات ہے، اور وہی ہے جو یحیی و یمیت ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، ساری طاقتیں اس کی ہیں۔ ایسا کہنا ہے دیگر مذاہب کا، ادیان کا، اور ایسا ماننا ہے ان مذاہب کے پیروکار کا۔ وہ کون کون سے مذاہب ہیں جو ایک خدا کے پیروکار ہیں؟ ان کی وجہ تسلیم کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننے کے پیچھے ان کے اراز و مقاصد کیا ہیں؟ اور پھر یہ کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ اگر ایک ہی خدا ہے اور پھر سارے اسی خدا کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ ڈویژن کس بات کی ہے؟ یہ ڈویژن اچھی ہے، بری ہے، کس طرف لے کے جاتی ہے؟ اور پھر اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ قیامت کس رنگ میں آئے گی، کس خد و خال میں آئے گی، اور قیامت کے آثار کس طرح سے ہوں گے؟ اور پھر جب لوٹ کے اس کے سامنے جائیں گے تو پھر کیا جواب لے کے جائیں گے؟ کس کے سامنے جائیں گے؟ وہ کیا پوچھے گا ہم سے؟ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے اس پہ بات کریں گے۔ آج کا پروگرام خصوصی طور سے اہمیت رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کم سے کم خدا کے تصور سے آشنا ہے، آگاہ ہے۔ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے تعلق رکھ سکتے ہیں، مگر ان کے پاس سوچ اور فکر میں خدا موجود ہے تو آج ہماری زبان سے تعارف بھی ملے گا آپ کو۔ قیامت کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی خاص، بہت ہی پیارے، شفیق مہربان ہیں، اپنی کمیونٹی کی بہت اچھی طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں، ریورنڈ کلب بورا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گڈ ایوننگ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے دوسرے مہمان، بہت ہی پیارے ہیں، نوجوان ہیں اور علم میں صراحت رکھتے ہیں، خاص طور سے عمل کے طور پہ آپ ان کو نظر آئیں گے۔ مختلف پیچیدہ حساس مسائل میں اپنی گفتگو سے رنگ بکھیرتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے تیسرے مہمان کو بھی، خوبصورت سے جوڑا ہمارے پاس ہے آج تیسرے مہمان اس لیے بھی خاص ہیں کیونکہ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم ذرا سی گفتگو اور کریں گے، ان کا بڑا کام ہے تاریخ کے حوالے سے، میں انہی سے آگے بات کروں گا۔ میں خاص طور سے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں سردار امر سنگھ، کیسے مزاج؟ السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ریورنڈ صاحب آپ سے۔ زمانہ مشرق تھا اور ایسے زمانے میں کہ جب بہت سارے خدا مانے جاتے تھے، بت پرستی کا سلسلہ جاری تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے ایک خدا کا پیغام دیا، پوری انسانیت کو اس خدا کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کیا خدا تھا اور وہ کیا پیغام تھا؟ بڑی اچھی بات، بہت شکریہ ربانی صاحب آپ کا مدعو کرنے کے لیے، میں بہت شکر گزار ہوں، جی ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور رہ گئی آپ کے سوال کی جواب، آپ کا سوال جو ہے بڑا یونیک ہی ہوتا ہے جب بھی کرتے ہیں آپ میرے سے۔ خدا، دیکھیں خدا وہ خدا ہے جو کہ سب کچھ بنانے والا ہے، آسمان زمین اس نے بنایا۔ اور جب میں بائبل مقدس میں سے بتاتا ہوں تو ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی خدا تھا اور وہی مجسم ہو کر آیا تھا۔ اچھا، مجسم ہو کر آیا؟ یس۔ اچھا، تو یہ وہ خدا ہے اور اسی خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی نجات پائیں گے۔ اچھا، جو ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ نجات بھی نہیں پا سکتے۔ جو خدا کی طرف نظر نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ وہ پھر اگلا جملہ جو آپ کا ہے قیامت والا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور جو خدا کی طرف آئے گا اور خدا کو مانے گا وہی نجات پائے گا۔ خوب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ایک خدا کی طرف کس حد تک متوجہ کرتی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، یسوع المسیح جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، جو اس کا نام نہیں لے گا وہ نجات ہی نہیں پا سکتا، اس کے لیے زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی لینی ہے تو اس کے نام کے اندر ہے، اور وہ نام خدا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور اس خدا کی تعریف ہمیں کرتے رہنا ہے تاکہ آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے اچھا ہو۔ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی جسم نے اس کو چھوا نہیں، محسوس جو کیسے دیکھنا چاہتا ہے اسے ملتا ہے وہ۔ اچھا، یا کیسے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے قریب آ جائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں قریب آتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں۔ میری زندگی میں کام بھی ہوتے ہیں، مشکلاتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ یہی وہ خدا ہے جو بناتا بھی ہے اور جو کیا ہے
मुश्किलातों को भी दूर करता है और ज़िंदगी का पैगाम भी देता है। खूबसूरत खूबसूरत। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, जिस खुदा की हम बात कर रहे हैं वो तो एक ही है, फिर हम मुख्तलिफ अदियान में मज़ाहिब में क्यों तकसीम है? क्या ये उसकी मंशा थी कि कोई यहूदी होगा, कोई नसरानी होगा, कोई मुसलमान, कोई सिख होगा, या फिर ये हमने खुद से ही बनाया डिवीज़न? बहुत बहुत शुक्रिया उवैस रब्बानी भाई, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के रोशन चेहरे को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं इस तासुबज़दा मुआशरे के अंदर। आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ये है कि दुनिया भर के जितने भी मज़ाहिब हैं सब में एक खुदा का ही तसव्वुर है, सब में एक ही खुदा का कहा गया है। अगर हम सनातन धर्म के जो मुख्तलिफ सेक्ट हैं उनको देखें या इब्राहिमी रिलीजन्स को देखें तो सब में यही तालीम है कि वो जिसने इस कायनात को पैदा किया है वो एक ही है। अब उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं और ये जो नाम अलग होते हैं तो ये ज़बानों के इख्तिलाफ़ की वजह से हैं। जैसे सनातन धर्म में उस एक ज़ात को ब्रह्मा या ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। इंजील के सबसे आखिरी सफ़े के ऊपर, सबसे बाइबल के आखिरी सफ़े के ऊपर ये मौजूद है कि बुत परस्ती ये आग की तरफ लेके जाती है, बेशक ऐसा। बल्कि ये आखिरी वर्ड भी उनके है। और अगर इस्लाम में है तो इस्लाम की दावत ही इसी के ऊपर है कि इस कायनात को बनाने वाली ज़ात एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। सही। तो अब जब मज़ाहिब के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं असल ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर, तो फिर ये कहाँ से ये बात आ गई कि हम ये समझते हैं कि दूसरे मज़हब का शख्स वो एक नहीं कई खुदाओं को मानता है? तो बुनियादी चीज़ ये है कि इसमें हम ज़बान के इख्तिलाफ़ को नहीं समझते। मिसाल के तौर पर अगर हम ये समझते हैं कि हिंदुओं में भगवान के बहुत सारे भगवानों का तस्वुर है, तो क्या वो इस कायनात को पैदा करने वाले को भी बहुत सारा मानते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ ली, जिस तरह हम पानी को अपनी ज़बान के अंदर हर ज़बान में अलग नाम से कहा जाता है। अरबी में उसे माँ कहते हैं, माँ उन, उर्दू में पानी, इंग्लिश में वाटर, पश्तो में उसको ओबा कहते हैं। तो क्या इस नाम के अलग होने की वजह से वो पानी की ज़ात भी अलग हो जाती है? तो वो अलग नहीं है, वो सब एक ही है जो इस पूरे कायनात के अंदर रचा बसा वो समाया हुआ है। सनातन धर्म में उसको परम पुरुष भगवान कह दिया जाता है, ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। इस्लाम ने उसे अल्लाह कहा है और क्रिश्चियनिटी में उसे गॉड कहते हैं। तो ये लफ्ज़ों का फ़र्क है। अब हम इन लफ्ज़ों के फ़र्क की वजह से आपस में झगड़ने लग जाए या ये साबित करने लग जाए कि मेरे खुदा ये है, फला है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है। और ये सारे इख्तिलाफ़ात की जड़ इन लफ्ज़ों को ना समझना है। ठीक है। मैं यहाँ पे सरदार अमर सिंह तशरीफ़ फरमाए। यकीनन आगे आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में हमने देखा कि बड़े साहिब यानी साहिब गुरु नानक की सालगिरह जन्मदिन के हवाले से भी प्रोग्रामात हो रहे हैं, मगर आपका पैगाम एक खुदा की तरफ मुतवज्जा करता है या फिर वही बुत परस्ती का पैगाम है? क्योंकि आपके वालिदैन गोया हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, आप में ये तब्दीली कैसे आई और फिर आप एक खुदा का पैगाम कैसे दे रहे हैं? उवैस रब्बानी साहब, सबसे पहले तो आपको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल हर वक्फा जो है इतना हसीन गुलदस्ता आप इस चैनल के ऊपर सजाते हैं और शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। मैं ये समझता हूँ यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज के ऊपर है। अच्छा। ठीक है। और यानी हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज की तालीमात हमें यही सिखाती है भूख परस्त से यानी बिल्कुल दूर रहना। अच्छा। और उनकी कोई पूजा नहीं करना। यहाँ तक के गुरु नानक देव महाराज की हमें तस्वीर तक को भी जो है यानी उनके आगे खड़े रहकर यानी प्रार्थना करना या अरदास करना, दुआ करना, ये चीज़ भी हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर जो है दर्ज है बेकायदा इस चीज़ के अंदर, और इन चीज़ों से बड़ा मुक्त और बड़ा दूर रखा गया है। तो गुरु नानक देव महाराज के भी एक ही उपदेश था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जबे उपजया कौन भले कौन मंदे। तो आज आप इसका निचोड़ देख रहे गुरु साहब के शब्दों से जो ये वाणी का उच्चारण हुआ है, परमात्मा ईश्वर गॉड खुदा वो एक ही है। ये आपका हमारा ये अपना अकीदा, हमारा अपना फ़िरका है जो हम संसार में जन्म लेते हैं। जब इंसान संसार में जन्म लेता है तो वो जन्म होने के बाद ही वो हर मज़हब के अंदर अपनी अपनी तालीमात से उसे पहचाना जाता है, जी ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चन है, ये मुस्लिम भाई है। वरना अगर ऊपर से वो संसार में जब जन्म लेता है तो वो सिर्फ इंसान पैदा होता है, अल्लाह का बंदा पैदा होता है। और अल्लाह भी जब उन्हें संसार में जब भेजता है तो वो इसलिए भेजता है यानी सिमरन करने के लिए, गुरु का नाम जपने के लिए, गुरु की वाणियों का विचार करने के लिए। जब हम ये सारी चीज़ें विचारात करेंगे, अपने
علموں کے بارے میں جانیں گے, اپنے مذہب کے بارے میں ہم علم حاصل کریں گے, جبھی ہم کہیں جا کے اپنے گرو کے سنمکھ ہو سکیں گے, ورنہ ایسے ہم اپنے سکھزم کی ساری تعلیمات ایک خدا کے اوپر مبنی ہے, بالکل, واحد خدا. واحد. اگر ساری تعلیمات ایک خدا کے اوپر مبنی ہے تو پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے, مسیحی کیوں نہیں ہو گئے, سکھ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گرو نانک دیو مہاراج کے 10 اوتار تھے. سب سے پہلے گرو نانک دیو مہاراج تھے, ان کے بعد 10ویں گرو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج آئے. جب 10ویں گرو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے آئے تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ خالصہ پنتھ, یہ خالصہ پنتھ جو ہمارے سر پہ تاج ہمارے گرو کا سجا ہوا ہے, یہ خالصہ پنتھ کی جو ہے اپگھاٹن, یہ اوپننگ کری. تو اس لیے گرو نانک دیو مہاراج کے اوپر ہی یعنی یہ ساری چیزیں دی گئی ہے, اور گرو گرنتھ صاحب مہاراج کے اندر ہی یعنی گرو جی نے جب ارلوب ہو رہے تھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج, تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جو ہے ایک مقدس کتاب کو گرو گرنتھ صاحب مہاراج کو جو ہے یعنی لفظوں کے اندر یہ کہہ دیا ہے جی یہی آج کے سکھ قوم کا گرو ہے, یہی سکھ قوم کا بانی ہے. کوئی انسانی گرو, کوئی انسانی کوئی تصویر, کوئی چیز نہیں, صرف گرو ہے تو وہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج ہے, اور کوئی بھی. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. سکھ صاحب سے بھی یہ سوال پوچھیں گے, اب میں کیا کروں, نادان ہوں, ایک ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے, جو تاج آپ نے پہنا ہوا ہے خوبصورت سا, کیا بابا گرو نانک نے بھی یہ پہنا تھا, کیا ہم ان کو اتباع کر رہے ہیں اس طرح سے یا نہیں؟ سوال پوچھیں گے, اور بہت سارے سوالات میرے پاس اور بھی الف لام میم میں, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. بڑے سارے سوالوں کے ساتھ الف لام میم میں آج دیگر مذاہب کو لے کے قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, توحید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ریورنڈ کالب بھٹا صاحب تشریف فرمائے. ریورنڈ صاحب, اس سے بڑا واقعہ آپ کی معلومات کے مطابق کیا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی, ان کو مصلوب کیا گیا, اس وقت قیامت نہیں آئی؟ کون سا ایسا وقت ہے کہ قیامت آئے گی؟ پھر قیامت کا جو وقت ہے وہ بہت نزدیک ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے, اور تیار ہونے کے لیے وقت دے رہا ہے خدا. قیامت کا جب مطلب دیکھتے ہیں تو وہ ہے ہی غم, رنج, دکھ, آگ. تو اگر اسی میں سے بچانے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو یہ وقت دیا ہوا ہے, اچھا, اور اسی میں سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ ٹائم دیا جا رہا ہے تاکہ اس ٹائم کو ہم اچھی طرح سے اپنی تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کرنا ہے تاکہ اس کی طرف آئیں اور قیامت سے بچیں. اور قیامت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ قیامت سے بچ سکتے ہیں, صرف ایک ہی نام ہے, نجات پانا ہی ہے, اور وہ یسوع نام ہے. اور جب یسوع نام سے آپ جو کوئی اس کے نام سے آئے گا وہی نجات پائے گا. اچھا, صحیح ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نجات نہیں ہے, صحیح, اور نہ کوئی دے گا. صحیح ہے. صرف اور صرف یسوع المسیح. دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی خالصتاً وجہ کیا ہے؟ جب ایک دفعہ چلے گئے, پردہ فرما لیا, دوبارہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ وہ اسی لیے تو بھیجا جا رہا ہے جو وعدہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ میں جاتا ہوں, پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اچھا, وہ ساتھ لے جانے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, جی ہاں, جو انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرنا ہے انہوں نے. یعنی ساتھ لے جائیں گے, بالکل تو دنیا میں امن سلامتی قائم نہیں کریں گے؟ کریں گے, وہ ضروری نہیں ہے؟ وہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے. وہ کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ادھر کام ہو رہا ہے, یہ ہم پرچار کر رہے ہیں, نبیوں نے پرچار کر دی, اور آنے والے وقت پرچار کر رہا ہے. لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر 1000 سالہ بادشاہت ہوگی, اور کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی, کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا, صرف اور صرف امن سلامتی ہوگی. پادری ہوں گے اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جو اختیارات پادریوں کو, بادشاہوں کو ملے ہوئے ہیں, وہ چھین لیے جائیں گے؟ ہاں, یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اچھا, پادری ہی ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, اختیارات ختم ہوں گے, سارے مختار وہی ہوں گے. یس. گڈ. مفتی فضل حمدرد صاحب, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ وقت کا اختتام ہے, مگر اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوتی کہ آپ اس وقت موجود ہوں گے کیونکہ آپ کو ایک لمبی طویل حیات ملی ہے, جیسے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں, کہ آپ بھی ویسے تشریف لے کر آئیں گے؟ وہ تمام قوتیں اور طاقتیں جو روحانیت سے وابستہ ہیں وہ سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا کر دی جائیں گی. صحیح. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دجال جو سامنے ہے وہ روحانیت کا مد مقابل ہے, وہ شیطانی طاقت ہے. صحیح. جو اپنی میجک کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرے گا. اچھا. تو اسی لیے دنیا کی جتنی بھی روحانی خدا پرست طاقتیں ہیں وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوں گی. اچھا. ان میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے. اچھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے, جیسے آپ نے پاسٹر جی سے بات کی, تو میرے نزدیک بلکہ ہمارے نزدیک یہ کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی آگے بیعت کریں گے, اور روح اللہ ہیں وہ,
وہ خدا کی وہ روحانی شکتی اور طاقت ہیں کہ جو پروردگار نے اپنی روح کی صورت کے اندر اس دنیا میں بھیجی. اچھا. روح اللہ انہیں کہا بے گیا. شک عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تائید اور قوت کریں گی. اچھا. وہ اس لیے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنی بھی تاکہ امام مہدی اس دنیا سے شر کا خاتمہ کر سکیں. اور بائبل کے اندر ہی ہے کہ یوحنا عارف جو ہیں ان کے مکاشفے ہیں، آخر میں کچھ مکاشفات انہوں نے بتائے ہیں. تو دجال کا بتاتے ہیں کہ وہ دجال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دجال کے درمیان میں 1000 سال کا عرصہ اس نے بتایا وہاں پر. اب 1000 سال سے تو زیادہ ہو چکا ہے بہرحال، لیکن دجال کے بھی وہ سارا ذکر وہاں یوحنا کے مکاشفوں کے اندر موجود ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو امام مہدی اس دنیا میں آ کر ایک ایسی قیامت برپا کریں گے کہ جو آنے والی جو عظیم قیامت ہے اس کا بالکل نمونہ ہوگی. قیامت بپا کریں گے. قیامت بپا کریں. وہ کیسے؟ ان کا قیام، اسی لیے انہیں القائم ان کا نام ہے کہ وہ قیامت بپا کرنے والے ہی وہی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح بپا کریں گے قیامت کے اندر جو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ میں دین روز جزا کا مالک ہوں، جو عادل پروردگار کریں گے جس دن نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کوئی زبردستی کسی سے چھڑا سکتا ہے، نہ دوستی کام آئے گی. امام مہدی علیہ السلام اس عدل کو دنیا کے اندر قائم کر دیں گے. اچھا. اور اس قیامت کے دن میں جو روز جزا میں ہوگا پروردگار کریں گے، دنیا میں لوگوں کے سامنے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے مفتی صاحب، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ موقع پہ ہی سوال آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، ہم ان کی مثال دیتے ہیں. آپ نے کہا قرآن نے ان کو روح اللہ کہا، یعنی اللہ کی روح. یہ تو کسی اور کے لیے القابات کا استعمال بھی نہیں ہوا، خاصم خاص ہے. لہٰذا ایسا بڑا بزرگ اور ایسا کمال آدمی جس کا تعارف قرآن کرا رہا ہو، جناب مریم کے فرزند ہو، جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہو ان کی پیدائش کے اوپر اور پھر ان کے اٹھائے جانے کے اوپر، وہ کسی ایسے کے پیچھے بیعت کیسے کریں گے جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، اب تک تعارف نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں آیا واضح الفاظ میں، یعنی وہ پیغمبر ہے اور یہ پیغمبر بھی نہیں ہے. کیا نشانی ہوگی، کس طرح پہچانیں گے؟ دیکھیں امام مہدی کی یہی تو فضیلت ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ امام مہدی ذات کی نہیں کریں گے، وہ اس نور کی کریں گے کہ جو آپ کے اندر موجود ہے. اور آپ کو علیہ السلام بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نبی کو بیعت کرنے والے ہوں گے. تو امام مہدی کوئی ایسی شخصیت یا ایسی ذات نہیں ہے کہ جن کا روحانیت کی دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس میں آ کر امام مہدی کے ایج کے اندر آ کے خدا کے اس تکوینی پروگرام کو مکمل کریں گے. اچھا. کہ جو پروردگار نے اس کریشن پلان اس دنیا کے لیے دیا ہے، اچھا، اس کی تکمیل کرنے والے ہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. میں چونکہ سردار امر سنگھ تشریف فرمائے، بات ایک خدا کی ہو رہی ہے. گرو نانک کی پوری زندگی پہ اگر نظر ڈالی جائے، آپ حضرت نے تبلیغ کی ہے، سفر کی ہے، لوگوں کے پاس گئے، مگر میں نے کبھی تفریق نہیں دیکھی. یعنی آپ کا سفر ہے، اس میں کسی کو روکا نہیں کہ تو یہ کر رہا ہے، یہ نہ کر، تو اس کا مسلک تیرا ہے، وہ مذہب. کیا خوبصورت انداز سے آپ نے پیغام کی تبلیغ کی ہے. آج وہ تبلیغ، وہ پیغام نظر نہیں آتا. مطلب میں چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ نے سب کو گلے لگایا، پیار کیا، کھانا کھلایا. آج معاشرے میں سب سے زیادہ اس عمل کی ضرورت ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گرو نانک کی تعلیمات کہاں تک پیروکار نظر آتی ہیں آپ کو؟ سر دیکھے گرو نانک دیو مہاراج نے تو یعنی آپ دیکھے گردوارہ، جی، گردوارے کے 4 گیٹ ہیں. جی، گردوارے کے 4 گیٹ ہیں. وہ 4 گیٹ کا مقصد ہی یہی ہے، گردوارے کے اندر ہندو بھی آ سکتا ہے، سکھ بھی آ سکتا ہے، کرسچن بھی آ سکتا ہے، مسلم بھائی بھی آ سکتا ہے. یہودی نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے نا، سب آ سکتے تو ہیں. 4 ہی ہے نا. گردوارے کے اندر جو ہے یعنی جو گرو کے گھر آئے گا وہ گرو کا بندہ ہے. یہودی کون سے والے گیٹ سے آئے گا؟ مسیحی والے سے یا مسلم والے سے؟ وہ کوئی بھی گیٹ سے آ سکتا چھت سے آئے گا. وہ کوئی بھی گیٹ سے آ سکتے ہیں. یعنی 4 گیٹ یہ ہمارے لیے انسانوں کے لیے دیے گئے. یعنی گرو کے گھر آنے کے لیے یا اللہ کے گھر آنے کے لیے انسان کو کسی کی جات پات یا کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ صرف ایک اپنا کانسیپٹ بنا کر آتا ہے، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یار میں یہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں سکھ ہوں تو میں اللہ کے گھر جاؤں یا نہیں جاؤں. وہ اپنی نیت باندھے. یہ سچ ہے گرو نانک مکہ مدینہ بھی جی تشریف جی لے گئے، بالکل حج بھی کیا آپ نے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ بڑی الفت ہے خدا کے ساتھ. بالکل. گرو نانک دیو مہاراج کا سنمکھ بابا بلے شاہ سے بھی ہوا. اچھا. ٹھیک ہے نا، ولیر کنڈار جی کے ساتھ بھی ہوا. آج آپ دیکھیں احتیاط قائم ہے، احتیاط قائم ہے. پنجا صاحب حسن ابدال، ہمارا گردوارہ ہے حسن ابدال میں پنجا صاحب. جب ولی کنڈار جی نے جب یعنی ہنکار میں آ کے گرو جی کے اوپر جب ان لوگوں نے پتھر پھینکا تھا تو گرو جی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنے پنجے سے پتھر کو روکا. آج وہی پنجے کے نام سے گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں موجود ہے.
اور وہاں پہ ہنکار صرف مٹانے کے لیے ولی کنڈار جی کا گرو صاحب نے انہیں یہ یعنی ایک پرچار دکھایا تھا جی ولیوں کو اور یعنی اہلیوں کو اتنا ہنکار یعنی اچھا نہیں ہوتا. تو گرو جی نے صرف اپنی آپ کو وہ کرنے کے لیے وہ پتھر کو صرف ایک پنجے سے روکا تھا. آج وہ اتہاس کے اندر ہے. پنجا صاحب گردوارہ حسن ابدال میں قائم ہے اور گرو جی کے شبدوں کا اچارن جتنی بھی دنیا سے یاتری حسن ابدال میں آئے گے یاترا کرنے کے لیے ان کی یاترا میں جب ہی سفر کروں گا وہ سب سے پہلے ولی کنڈار کی یاترا کرے گا. اچھا خوبصورت ہے. پھر اس کے بعد میری یاترا قبول. گرو جی نے قیامت کے حوالے سے کیا نشانیاں بتائیں؟ کوئی پیغام ایسا بتایا قیامت سے آثار نمایاں قیامت کچھ ہے؟ گرو جی نے یعنی قیامت کے بارے میں یہی چیز بتائی قیامت سے ہمیں ان ساری چیزوں سے یعنی وہ کرنے کے لیے صرف ہمیں جو ہے یعنی اپنے آپ کو ماننا پڑے گا, اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا جو کہ ہم نہیں ہیں. وہ ہم سیدھے کیسے ہو گئے؟ اپنے گرو کی راہ پہ چلے گئے, گرو کی بانی کے ساتھ جڑے گئے, گرو کا سمرن کرے گے, ایک عمال ایک رستے پہ چلے گے, جب کہیں جا کے ہم جو ہے اس چیز میں. اور تصور قیامت تو ہے, ججمنٹ ڈے کا تصور ہے, اور میں جب لوٹ کر آؤں گا وقفے پہ جا رہا ہوں تو یہ بھی پوچھوں گا کہ کیا سکھ مذہب میں گرو کے واپس آنے کا کانسیپٹ ہے, یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا کانسیپٹ ہے, یا وہ بھی کسی مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا مسیحا, کوئی ایسا مہدی ہے کہ جس کے آنے کے بعد سارا قصہ لپیٹ دیا جائے گا؟ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے قیامت کے حوالے سے, روز آخر کے حوالے سے. کیا کیا نشانیاں ہیں جو اب تک ہو چکی ہیں پوری, اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کا ہونا ابھی باقی ہے؟ کن کن مذاہب میں قیامت کا ذکر آیا ہے, کس کس انداز سے آیا ہے, اور پھر کیا کیا واقعات ابھی رونما ہونے والے ہیں؟ میں ریورنڈ کالب بھٹا سے محو گفتگو ہوں. قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. عام طور سے یہ تصور اور یہ خیال ہے کہ قیامت ظاہر آئے گی, مگر اس سے پہلے کچھ واقعات رونما ہوں گے, کچھ چیزیں ہوں گی. جب ہم تصور میں لے کر آتے ہیں یہ بات کہ قیامت آئے گی اور وقت رک جائے گا, اس سے پہلے کیا یہ دنیا مشکلات کا شکار ہوگی؟ کیا اسی طرح کا تذبذب تردد کنٹینیو رہے گا, یا پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک مومن ہو جائیں گے, فیتھفل ہو جائیں گے, اسپرچل ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہی ماحول ہوگا. اچھا, ایسی یہی بلڈنگیں ہوں گی, ٹھیک ہے, ایسے ہی شادیاں ہوں گی, اچھا, ایسے ہی آپ مصروف ہوں گے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کب آنا ہے. قیامت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یسوع کے آنے کا وقت جو ہے وہ اسی وقت ہوگا. کوئی نہیں جانتا اس کو, فرشتگان بھی نہیں جانتے اچھا کہ کب آنا ہے. صرف باپ جانتا ہے, صرف خدا جانتا ہے. جب نرسنگا پھونکا جائے گا, آخری نرسنگا پھونکا جائے گا, تو پھر چاروں طرف سے جتنے بھی ہیں ایماندار لوگ وہ اٹھا لیے جائیں گے. میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا, اور وہ اسے کہتے ہیں ریپچر, اور وہی اٹھائے جائیں گے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ 2 بہنیں چکی پیستی ہوئی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی, ایک چھوڑ دی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو اٹھا لی گئی ہے وہ نیک ہے, جو چھوڑ دی گئی ہے وہ زمین کے لیے. 2 بھائی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا, ایک چھوڑ دیا جائے گا. مطلب ایک جو نیک ہے وہ اٹھا لیا جائے گا, باقی چھوڑ دیا جائے گا. جو زمین کے اوپر ہونا ہے وہ آگ برسنی ہے اور یہ برسے گی. اچھا, یا ستارے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے. اچھا, یہ بائبل میں مینشن ہے؟ یہ مینشن ہے, بالکل مینشن والی چیزیں بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بولوں گا. اور کیا بائبل اس طرف کوئی نشاندہی کرتی ہے, یا پھر آپ کی تعلیمات جو آپ تک پہنچی ہیں وہ کیا بتاتی ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں تو وہ کس کو اپنا فیوریٹ قرار دیں گے؟ مثال کے طور پہ خود کرسچینٹی میں پروٹیسٹنٹ ہیں, کیتھلک ہیں, نان کیتھلک ہیں, وہ کس سے ناراض ہوں گے, کس کو گلے لگائیں گے؟ کسی کو اپنے وہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا, صرف اور صرف ایماندار اور گناہ کی جنگ. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ مطلب جو ایمان لائے گا, جو ایماندار ہوگا, جہاں اس وقت, ابھی بھی اس وقت. اچھا, کسی سے ناراض نہیں ہوں گے کہ تم نے فرقہ بنایا, تم الگ ہو گئے؟ نہیں, سب کو گلے لگا لیں گے. وہ کیونکہ جو نام لے گا وہی آئے گا نا, جو نام نہیں لے گا وہ تو نہیں ہے. نام تو سارے لیتے ہیں مگر اپنے اپنے انداز سے لیتے ہیں. ادھر ہی آئے گی نا بات, تو یہی آنی ہے, اپنے اپنے انداز میں لے رہے ہیں, لیکن جو دل سے لیتا ہے. دیکھیں میرا اپنا عقیدہ ہے, بھائی کا اپنا ہے, دوسرے بھائی کا اپنا ہے, لیکن وہ اپنے اپنے عقیدے سے لے رہے ہیں. راستہ ایک ہی ہے,
خوب خوب مفتی فضل حمدرد صاحب، اب یہاں پہ قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آخری ایام ہوں گے، ساری چیزیں نپٹائی جا رہی ہوں گی، ایک بات تو طے ہے، یعنی وقت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کب آئے گی. ہم نشانیوں کا ذکر تو کر رہے ہیں مگر وہ چیزیں جو آنی جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے ہی بس چیپٹر کلوز ہو جائے، سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے، سب تباہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اس دنیا کے اندر انسان عارضی طور پر آیا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے امتحان گاہ ہو، ایگزامینیشن ہال کے اندر جو چیزیں انسان کو دی جاتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، اور اصل امتحان دینا مقصد ہے. اب انسان سے امتحان لیا جا رہا ہے، اس دنیا کو بنایا اسی لیے، لیکن اس دنیا کے اندر جو بھی چیز انسان کر رہا ہے اسے خاتمہ کرنے کا مقصد کوئی تباہی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے جہان کی طرف لے کے جانا ہے. انسان یہ ابدی مخلوق ہے، لیکن اس سیارہ زمین کے اوپر یہ عارضی جگہ ہے. اس کے بعد اس کو ایک بہتر جہاں کی طرف لے کے جایا جائے گا. صحیح ہے. اور یہ تمام مذاہب کے اندر قیامت کا تصور موجود ہے، کرسچینٹی میں بھی، ہندوازم میں بھی ہے. ہندوازم میں اسے پرم مہاکال کہا گیا ہے کہ دنیا وناش ہو جائے گی، اس کا نشٹ ہو جائے گا سب کچھ، اور اس کے بعد پھر اسے سورگ میں یا نرک کی طرف جو وہ پورا لے کے جایا جائے گا. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کو ایک بہتر سے بہتر دنیا کی طرف یہ بتا دیا گیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بیکار نہیں ہو، ہماری طرف آؤ گے. تو اصل میں خدا کی ذات میں ملنا ہی انسان کا کمال ہے، جسے صوفیاء نے معرفت کہا ہے. اس دنیا میں انسان کا مقصد یہ کہ خدا کو پہچانے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ابن عباس فرماتے ہیں لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، کہ میں نے جن اس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری معرفت حاصل کر لیں. ہندوازم میں اسے مکت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ جب بھگوان کے ساتھ آپ ایک ہو جاتے ہیں، جسے صوفیاء کہتے ہیں واصل باللہ، تو وہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو مکتی مل جاتی ہے. ایک انسان کی مکتی اور نجات کا معیار یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کی معرفت اور پہچان کر لے، تو وہ قیامت کی طرف جانے کا اس کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو قیامت کسی تباہی کا نام نہیں ہے، یہ آئے گا تو اچانک، مگر اس سے پہلے جو مراحل ہوں گے وہ سب انسان واقف ہوگا. جیسے احادیث کے اندر صحیح مسلم کی حدیث 7286 کے اندر ہے کہ 10 علامات کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی. مشرق کے اندر خسف ہوگا، مغرب کے اندر زمین میں دھس جانا ہوگا، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے اندر دھسنے کے واقعات موجود ہوں گے. اسی طرح ایک بہت بڑا انفجار ہوگا، جسے دھوئیں سے تعبیر کیا گیا، دخان، ایکسپلوژن ہوگا، جو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی مختلف جنگوں کی وجہ سے ایکسپلوژن ہو جائے اور وہ ایک آگ کا گولا لوگ دھواں دور سے دیکھیں. تو یہ نشانیاں ہوں گی اس کے بعد. واضح ہے. چونکہ وقت میرے پاس کم ہے اور وہ سوال میں نے پوچھا لوگوں کی خواہش بھی جاننے کے لیے. بابا گرو نانک نے اپنا جو حلیہ رکھا وہ سادہ ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ولی خدا جا رہا ہے، کوئی صوفی بزرگ جا رہا ہے، مگر اس کے بعد آپ نے یعنی کڑا پہننا اور اس طرح کا خوبصورت سا تاج سجانا، اس کی وجوہات کیا؟ یہ بابا گرو نانک سے تو بالکل بھی جڑ کے نظر نہیں آتی، نسبت نظر نہیں آتی. سر وہ بالکل اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ یہ سسٹم ہمیں دیا ہے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. تو جب خالصہ پنتھ کی جب بنیاد رکھی تو سنگھ کو جو ہے 5 کرکار یعنی 5 کرکار جو ہے سونپے گئے، جب کہیں جا کے وہ پورا گرو کا سکھ کہلائے گا، جس میں وہ کڑا ہے، ٹھیک ہے، کیش ہمارے بال، کیش بال، کرپان جو ہم کرپان لگاتے ہیں، اور کچھا اور کنگا جو ہم کیس کے اندر ہی کنگا لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی دوسرا تیسرا کنگا ہم اپنے سر میں بال میں یوز نہیں کرتے. یہ 5 کرکار یہ فرض کیے گئے ہیں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی طرف سے سنگھ کو. یہ سنگھ یعنی جبھی سنگھ گرو کا سکھ کہلائے گا جب یہ 5 کرکار اپنے آپ کے اندر سونپے گا. ٹھیک ہے. واحے گرو کا مطلب کیا ہے؟ واحے گرو کا مطلب ہے ایک ایشور، ایک اللہ، ایک گوٹ، ایک خدا. واحے گرو کا مطلب ہے 4 اکھروں سے، یعنی چاروں مذہب کے اندر سے ایک ایک اکھروں کو لے کے ایک لفظ بنایا گیا ہے واحے گرو. اس کا کوئی بیٹا ہے؟ وہ ایک ہے، 2 ہے کوئی؟ نہیں، صرف ایک. یہ سکھزم کا کانسیپٹ صرف ایک. ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا. یہ میں خوبصورتی کا بھی ایک رنگ دیکھ رہا ہوں. اب پاسٹر صاحب دیکھیں، سکھزم بازی لے گیا، وہ کہہ رہا ہے ایک ہے، کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں. ہم اگر اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسیحی پیغام جو ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی کہ ایک خدا کی طرف آؤ، بت پرستی سے بچو. مگر آج کے معاشرے میں کہیں نہ کہیں بت پرستی نہ صحیح، البتہ یہ کہ شہوت پرستی، خواہش پرستی، دولت پرستی، اختیار پرستی تو آ چکی ہے. یہ بت پرستی کے مقابل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ وہ اس لیے ہے کہ جب دیکھے دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں.
جب لالچ آ جاتے ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں. جب زناکاری پیدا ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, خدا کی خدائی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے اندر سے نیکی ختم, آپ کے اندر سے محبت ختم, آپ کے اندر سے بہت ساری جو خدا کی قربت میں لے کر جانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے گناہ اور نیکی یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. گناہ کہتا ہے کہ میری حکومت ہو, نیکی کہتی ہے کہ میری حکومت ہو, اور جو نیکی کی طرف چلے گا وہی جو ہے نجات دہندہ کے پاس چلے. بھائی بہت خوبصورت. آج کا پروگرام یہاں پہ ختم پذیر ہوا. میں انتہائی شکر گزار ہوں ریورنڈ خالد بھوٹا کا, میں شکر گزار ہوں مفتی فضل ہمدرد کا, میں شکر گزار ہوں سردار امر سنگھ کا, اور خواتین و حضرات آپ کا تو بالخصوص شکر گزار ہوں. آپ میں کتنی برداشت ہے, کتنا تحمل ہے. میں داد پیش کرتا ہوں آپ کو, آپ مختلف مذاہب کو, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب کسی مسلک سے ہو, آپ تحمل سے سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, اور پھر جو اچھی بات نظر آتی ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں, جو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کو وہیں روک دیتے ہیں. یہ بڑے ہونے کی علامت ہے, اور خدا اس معاشرے کو ایسے ہی پلتا پھولتا بڑا رکھے, یہاں پہ اتحاد رہے. یہ پاکستان ہے, یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح کے رنگ کو الف لام میم میں آپ پایا دیکھیں گے, آپ موجود دیکھیں گے. ہم نے یہی کاوش, یہی کوشش کی ہے. آپ کی دعاؤں کی بدولت آج ہم اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. میں اپنا یہ پیغام آپ کے سامنے نشر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.